کل امپورٹڈ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبے کی طرف سے وفاق پر حملہ کیا گیا ہے، اور ان کا اشارہ یقیناً ہمارے آزادی مارچ کی طرف تھا جو خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف گیا۔ حملہ کس چیز کو کہتے ہیں، حملے کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اس کے کیا مضمرات ہوتے ہیں، اس کی کیا تشریحات اور توضیحات ہوتی ہیں، میرے خیال میں شاید ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب کو اس کا علم نہیں ہے، اور انہیں شاید پاکستان کے آئین کا بھی علم نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین آرٹیکل 15 میں وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو پاکستان کی حدود میں موومنٹ، فریڈم آف موومنٹ، نقل و حرکت کی مکمل آزادی ہے، اور یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان کا ایک شہری اگر پشاور سے اسلام آباد جاتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اس کو اس حق سے روکا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کے اس حق کے استعمال کو حملہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات، پاکستان کا آئین آرٹیکل 16 میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو پولیٹیکل اسمبلی کا حق ہے، اجتماع کا حق ہے، سیاسی اجتماع کرنے کا حق ہے، سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کا حق ہے۔ سیاسی اجتماع سے سیاسی ایکٹیویٹی کا حق ایکسٹینشن کے طور پہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ جب آپ کو سیاسی اجتماع کا حق ہے اور آرٹیکل 16 آپ کو یہ حق دیتا ہے اور بنیادی انسانی حق کے طور پہ دیتا ہے، اور اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری سے اس حق کو نہ چھینا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی اور طریقہ کار کے تحت اس حق کے استعمال سے محروم کیا جا سکتا ہے، تو پاکستان کے شہریوں نے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے نکل کر اپنے یہ دو بنیادی انسانی حقوق جو پاکستان کا آئین پاکستان کے ہر شہری کو دیتا ہے، اس کے استعمال کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا سے لے کر اٹک دریا سندھ کی پل سے لے کر اسلام آباد تک مکمل طور پر راستوں کو سیل کر دیا گیا تاکہ ہم اپنا فریڈم آف موومنٹ کا حق استعمال نہ کر سکیں، اور لاہور میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پاکستان کے شہریوں کے ساتھ، سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سکرینز نے قوم کو دکھایا۔ دونوں حقوق کی پامالی کی گئی، دونوں انسانی حقوق جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جن کو کسی صورت میں معطل یا کرٹیل نہیں کیا جا سکتا، ان پر ان کے استعمال سے روکا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بدترین جرم جو سرزد ہوا، اور اس پر میں آتا ہوں، وہ بین الاقوامی جرم ہے۔ اس کا پاکستان کے آئین سے تو یقیناً تعلق ہے، لیکن وہ ایک بین الاقوامی جرم بھی ہے، وہ ہے ٹارچر، تشدد کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے، اور یہ تعریف لکھی گئی ہے کنونشن اگینسٹ ٹارچر میں، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن ہے جس پر پاکستان نے دستخط کیے ہیں۔ پاکستان پارٹی ہے اس کنونشن کا، اور اس کنونشن کے تحت پاکستان کی یہ قانونی ذمہ داری ہے، لیگل obligation ہے، کانسٹیٹیوشنل obligation ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر پاکستان کی حکومت کسی قسم کا تشدد اس کو نہ کروائے۔ تشدد کی تعریف پہ بھی میں آتا ہوں۔ تشدد کی تعریف بین الاقوامی قانون میں، انٹرنیشنل لاء میں یہ ہے کہ جب سرکاری اہلکار حکومتی عہدیداروں کے حکم پر یوز آف فورس کریں جو ایکسیسو ہو، تو یہ تشدد کی تعریف میں ٹارچر میں آتا ہے، چاہے وہ یوز آف فورس جو ڈسپروپورشنیٹ ہو اس ایکشن کے حوالے سے جو کہ کیا جا رہا ہے یا جس کے خلاف وہ طاقت استعمال کی جا رہی ہے، چاہے وہ جسمانی دکھ یا تکلیف کی شکل میں ہو، چاہے وہ نفسیاتی ہو، اور چاہے وہ کسی بھی اور طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی شخص کو اذیت میں مبتلا کرے، یہ ٹارچر ہے۔ ہمارے لوگوں کو کئی گھنٹے ان کی فریڈم آف موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا گیا، ان کی فریڈم آف اسمبلی کو ریسٹرکٹ کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان پر جسمانی بربریت کی انتہا کی گئی۔ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت ٹارچر میں آپ نے دیکھا، آپ کی اسکرینوں نے دکھایا، ہم نے آپ کی اسکرینوں کو ہی دیکھا کہ ایک خاتون پر پستول تانا گیا۔ کیا وہ خاتون دہشت گرد تھی؟ کیا اس کا داعش یا کسی اور تحریک سے، دہشت گرد تحریک سے تعلق تھا؟ نہیں، وہ پاکستان کی ایک عام شہری تھی جو سڑک پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا، اس پر ایک ایس ایچ او نے پستول تانا۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہوا، ان کو زبردستی گاڑی سے کھینچا گیا اور مرد اہلکاروں نے کھینچا۔ میں یہ باتیں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت
टॉर्चर की डेफिनेशन में ये तमाम इकदामात आते हैं। आप खुद देख लें, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को पढ़ लें। और चूंकि पाकिस्तान ने उस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, पाकिस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हुदूद के अंदर इस कन्वेंशन को इम्पोज करे और इसकी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको रिस्पेक्ट करे। लेकिन ये सब कुछ किया गया। ये तो मैंने ख़वातीन की दो मिसालें दी, मर्दों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हमारे वफाकी वज़रा के साथ क्या हुआ, साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब के साथ क्या हुआ, हमारे हमाद अजहर के साथ क्या हुआ, वो भी वफाकी वज़ीर रहे हैं। हमारे कई और कारकुनान को शहीद किया गया, 5 लोग मारे गए, उनकी जानें ली गई। तो ये सब कुछ हुकूमत के कहने पर हुआ। ये कहा कि किया किसने? ये एक जेली वज़ीर आला के हुक्म पर पंजाब की हुदूद में हुआ और एक क्रिमिनल वज़ीर दाखिला के हुक्म पर वफाक की हुदूद में हुआ। ये सब कुछ बैनुल अक़वामी कानून के तहत जुर्म था जो ये इन्होंने सरज़द किया। उसके बावजूद ये कहते हैं कि वफाक पर हमला किया गया, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया, पाकिस्तान के अवाम पर हमला किया गया, पाकिस्तान के अवाम को बैनुल अक़वामी कानून के तहत उनके हुकूक को पामाल किया गया, लेकिन हमला हमने किया। ये आब ज़मज़म से धुलकर, दूध और शहद से नहाकर वहाँ बैठे हुए हैं और बड़े आराम से इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इसलिए पहली बात तो मैं इस पर करूँगा। उसके बाद मैं इसी तसलसल में एक और बात पे आना चाहूँगा, लेकिन अब मैं एक और बात जो तैमूर झगड़ा साहब ने और कामरान साहब ने की, जिसमें उन्होंने EVMs के ज़रिए कानून तब्दील करके पाकिस्तान के लाखों शहरियों को वोट के हक़ से महरूम किया। पाकिस्तान के हर शहरी का आर्टिकल 16 के तहत पॉलिटिकल असम्बली का भी हक़ है, पॉलिटिकल एसोसिएशन कायम करने का भी हक़ है, और इसी हक़ की एक्सटेंशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट इनहेरेंटली इंक्लूड्स राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जमहूरी अमल में हिस्सा लेना, शिरकत करना, ये हर शहरी का बुनियादी इंसानी हक़ है और ये इसी आर्टिकल से एमिनेट होता है, इसी से इनिशिएट होता है। जब आप किसी शहरी को वोट के हक़ से किसी भी वजह से महरूम करते हैं कि या उसकी रंगत आपको पसंद नहीं है, या उस जो ज़ुबान बोलता है वो आपको पसंद नहीं है, या वो कहीं रहता है उसकी रिहाइश की वजह से आप उसके उस इंसानी हक़ से महरूम करते हैं, तो आप पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आर्टिकल 25 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये दो वो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 25 में हर शहरी को हासिल हैं। जो शख्स पाकिस्तान का शहरी है, उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, वो बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पर उसने सफ़र किया है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होता है। तमाम इंसानी हुकूक जो हमारे आइन में दर्ज हैं वो उस शख्स का हक़ हैं, और उसको उस हक़ से किसी गैर ज़रूरी किस्म के बेबुनियाद किस्म की दलील और जवाज़ को बुनियाद बनाकर महरूम करना उसके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसलिए मैं आपकी वसातत से ना सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि आपके सामने इतनी बड़ी वायलेशन हुई है कल, आप इस पर खामोश ना रहें। आप आर्टिकल 184(3) के तहत एक्शन लें, क्योंकि आपका आर्टिकल 183(4) ये कहता है कि अगर पाकिस्तान में किसी शख्स के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही हो और वो इतने बड़े पैमाने पर हो रही हो कि इंसाफ के उसूलों को पामाल किया जा रहा हो, तो आपके पास हक़ है, आपके पास इख्तियार है कि आप उस पर नोटिस लें। और आपने पाकिस्तान की आइनी तारीख़ इस बात की गवाह है कि आपने कौमी असम्बली से पास शुदा कई कवानीन को मुअत्तल किया है, उनको मुस्तरद करवाया है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 बुनियादों पर। एक ये कि वो कानून इंसानी हुकूक से मुतसादम है, फंडामेंटल राइट से मुतसादम है, और दूसरी बुनियाद ये है कि वो इस्लाम के और कुरान और सुन्ना के उसूलों से मुतसादम है। ये दो पैमाने हैं जो आपको इख्तियार देते हैं कि आप कौमी असम्बली या किसी भी सूबाई असम्बली से पास शुदा किसी भी कानून को आप मुस्तरद कर सकते हैं, आप उसको खिलाफ आइन करार दे सकते हैं। तो ये जो कुछ कल इन्होंने किया, इन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन 90 लाख 10 लाख ले लें या चले 90 ले लें, चले और कम कर दें,
اتنے شہریوں کو محروم کیا، جبکہ آئین کے تحت ایک شہری کو بھی اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم استعمال کیا اس لیے کہ وہاں پر ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی، وہاں پر ان کا ایک جیلی مینڈیٹ ہے جو لوٹوں کو خرید کر اور ان کی وفاداریاں تبدیل کر انہوں نے ایک جیلی طریقے سے حاصل کیا ہے۔ اس جیلی مینڈیٹ کی بنیاد پر انہوں نے کل یہ قانون پاس کیا۔ اس قانون کی نہ کریڈیبلٹی ہے، نہ آئینی اور لیگل کریڈیبلٹی ہے، نہ اس کی مورل کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ پولیٹیکل موریلٹی بھی ایک چیز ہے۔ نیچرل لا کا اصول ہے کہ کوئی بھی قانون چاہے وہ کتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو، اگر وہ بنیادی انسانی اخلاقی اقدار کے منافی ہے تو آپ اس کو کبھی بھی کریڈیبل قانون نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ میری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، دیگر جج صاحبان سے کہ وہ اس پر ایکشن لیں اور پاکستان کے لاکھوں شہریوں کو بنیادی انسانی حق کے استعمال سے محروم کرنے والے قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے ڈکلیئر کریں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے، وائڈ ایب انیشیو ہے۔ یہ وہ ایکشن ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ دوسری بات جس پر میں آنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کل رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا، ان کے کردار کی طرح، ان کے بیانات کی طرح یہ ایک سیاہ، کالا، بدنما اور مذاق خیز بیان تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی سربراہی میں، کی سرکردگی میں خیبر پختونخوا سے وفاق پر حملہ ہوا ہے اور خیبر پختونخوا کی پولیس نے ان کو اس حملے میں کردار ادا کیا ہے اور وہ مسلح ہو کر دارالحکومت پر چڑھائی انہوں نے کی ہے، اور اس سلسلے میں اب وہ قانونی رائے انہوں نے لی ہے اور اس پر وہ کوئی قانونی ایکشن لینے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ، جو ان کی حرکتیں دیکھ کر جیلی ایف آئی آروں کا ایک ریکارڈ جو ان کا ہمیشہ بنتا رہا ہے، اور پنجاب میں پولیس مقابلے، کمال کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جس پر باقاعدہ الزامات ہیں کہ اس نے لوگوں کو قتل کروایا ہے، جس کے قائد شہباز شریف پر یہ بیانات ہیں کہ اس نے 80s اور 90s کی دہائی میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس نے کئی لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کروایا ہے۔ یہ وہ تمام الزامات ہیں جو میڈیا کے ہر اخبار کے صفحے پر موجود ہیں، لیکن وہ یہ قانون بنا رہا ہے کہ وہ یہ قانون میں یہ نکات تلاش کر رہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی قانونی ایکشن لیا جائے۔ اب وہ کیا ایکشن ہوگا؟ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کیس بنائیں گے کہ جی مسلح پولیس والے اس کے ساتھ ہیں، تو پولیس والے تو ہوتے ہی مسلح ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پولیس والے کون تھے جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھے؟ وہ وزیر اعلیٰ کے پرسنل گارڈز ہیں جو ڈیوٹی پر ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کریں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ اگر بھول گئے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ محمود خان صاحب آج بھی خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کا حق ہے کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ تو جو پولیس والے ساتھ تھے، جو جیمرز کی گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں، وہ ان کے سیکیورٹی پروٹوکول کا حصہ ہے۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ دوسری بات، وزیر اعلیٰ نے جلوس کی قیادت کی عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ اسلام آباد گئے۔ رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ بھی نہ بھولیں، آرٹیکل 15، اور رائٹ آف پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ اسمبلی بھی نہ بھولیں، آرٹیکل 16۔ تیسری بات، آپ اگر کیس بنا رہے ہیں تو آپ کیا کیس بنا سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف؟ آپ کیس بنا سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور صوبہ گورننس کے قابل نہیں رہا۔ یہ ڈھونڈ رہے ہیں پروویژن آرٹیکل 232 چیپٹر 10 آف دی کانسٹیٹیوشن، جس میں وفاق کی طرف سے ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے اگر انٹرنل ڈسٹربنس اس حد تک پہنچ جائے کہ صوبے کا نظام چلانے کے قابل نہ رہے اور وہ مینج نہ ہو سکے، تو پھر وفاق کے پاس اختیار ہے کہ وہ صوبے میں حکومت کو میں ایمرجنسی نافذ کر کے آرٹیکل 232 کے تحت کنٹرول سنبھال لے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس آرٹیکل کا 232 کا پہلا سب آرٹیکل پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دا پریزیڈنٹ ہیز دا پاورز ٹو امپوز ایمرجنسی۔ آپ نہیں لگا سکتے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے کہنے پر ایمرجنسی نہیں لگائے گا۔ اس لیے اس طرح کی بھونڈی حرکتیں نہ کریں، آئین اور قانون کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو اپنے بچوں کا کھیل نہ بنائیں۔ آپ وزیر اعلیٰ کے خلاف کیس کرنے کی بات کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پر الزام تراشی کرتے ہیں، آپ ہمارے وزیر اعلیٰ پر یہ الزام لگاتے ہیں، بار بار لگاتے ہیں کہ وہ سرکاری ہیلی کاپٹر
استعمال کر رہا ہے تو سرکاری ہیلی کاپٹر وہ خود استعمال کرے گا، بالکل کرے گا، کیونکہ وہ مجاز ہے. اس کو قانون اختیار دیتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرے. وہ اگر اس ہیلی کاپٹر میں اپنے ساتھ تیمور جھگڑا کو بٹھاتا ہے، کامران بنگش کو بٹھاتا ہے، محمد علی سیف کو بٹھاتا ہے، یا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بٹھاتا ہے، تو وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا. وہ یہ کر سکتا ہے، وہ مجاز ہے. دوسری بات، آپ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر ہیلی کاپٹر کے کیس کا الزام لگاتے ہیں، ہیلی کاپٹر کی بات کرتے ہیں کہ اس نے غیر قانونی استعمال کیا، مجھے آپ بتائیں آپ کی محترمہ مریم نواز شریف کو کس کیپیسٹی پر پی ٹی وی میں گھنٹوں مسلسل، جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، اس پر ان کو کوریج دی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس کون سا سیاسی یا آئینی عہدہ ہے، پولیٹیکل یعنی کانسٹیٹیوشنل حکومتی عہدہ ہے کہ جس کے کیا وہ کسی ایوان کی رکن ہیں؟ کیا وہ کسی کابینہ میں وزیر ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی اور ایسا عہدہ ہے کہ وہ پی ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دیتی رہتی ہیں اور صرف اپنا ذاتی غصہ ڈائلاگز کی صورت میں اتارتی رہتی ہیں؟ تو آپ اپنے گریبان کو بھی دیکھیں، اور جب آپ پی ٹی آئی کے ورکرز پر تشدد کر رہے تھے تو آپ کوئی نیا کام نہیں کر رہے تھے. آپ ادارہ منہاج القرآن پر حملے کی تاریخ دہرا رہے تھے. آپ اپنے اسی جبلی حیوانیت کو جو آپ کی جبلت میں ہے، آپ اس کا استعمال کر رہے تھے. انسٹنکٹیو جو آپ کا ایک کیلس ایک نیچر ہے آپ کی، آپ اس کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر آپ نے 14 لوگوں کو دن دہاڑے ٹی وی کیمروں کی موجودگی میں آپ نے ان کو گولیاں ماری، اور آج آپ دندناتے پھر رہے ہیں اور آپ امن کا پرچار کر رہے ہیں اور الزامات آپ تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں اور عمران خان پہ لگا رہے ہیں. میں یہ باتیں کرنے کے ساتھ